ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جو دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی۔ پہلی بیوی کے اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق علیہ السلام کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔